السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس 109 سورۃ النساء کی آیات 11 تا 12 کی تجوید، ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْ
فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم یوصیکم اللہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اللہ تعالی فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں للذکر مرد کے لیے مثل حظ الانثیین عورت کے دو حصوں کے برابر فَإِن كُنَّ پس اگر ہوں نساءً عورتیں فوق اثنتین دو سے زیادہ فَلَهُنَّ تو ان کے لیے ثلثا دو تہائی ما ترکا جو چھوڑا وَإِن كَانَتْ اور اگر ہو واحدتاً ایک فَلَهَا النِّصْفُ تو اس کے لیے نصف حصہ ہوگا وَلِأَبَوَيْهِ اور اس کے والدین کے لیے
لکل واحد ہر ایک کے لیے منہما ان دونوں میں سے السدس چھٹا حصہ ہے مما ترکا اس میں سے جو چھوڑا ان کان لہو اگر ہو اس کی ولدن اولاد فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ پس اگر نہ ہو اس کے لیے ولدن اولاد ووارثہ اور وارث اس کے ابواہ اس کے والدین ہوں فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے فَإِن كَانَ تو اگر ہوں لہو اس کے اخوتن بہن بھائی فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے من بعد وصیت وصیت کے بعد یوسی جو وصیت کی گئی بہا اس بارے میں او دین یا ادائیگی قرض کی آباؤکم تمہارے والدین و ابناؤکم اور تمہاری اولاد لا تدرون نہیں جانتے تم ایہم کون سا ان کا اقرب زیادہ قریب ہے لکم تمہارے لیے نفع فائدے میں فریضتاً فرض ہے من اللہ اللہ کی طرف سے ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے علیماً جاننے والا حکیمہ حکمت والا وَلَكُمْ اور تمہارے لیے نصف ہے ما ترکا جو چھوڑا ازواجکم تمہاری بیویوں نے لم یکن لہن اگر نہ ہو ان کی ولدن کوئی اولاد فَإِن كَانَ پس اگر ہو لہن ان کی ولدن اولاد فَلَكُمُ الرُّبُعُ تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے مما اس میں سے جو ترکنا چھوڑا انہوں نے من بعد وصیت وصیت کے بعد یوسینا جو وصیت کریں وہ بہا اس بارے میں او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور ان کے لیے چوتھا حصہ ہے مما اس میں سے ترکتم جو چھوڑا تم نے لم یکن لکم اگر نہ ہو تمہاری ولدن کوئی اولاد فَإِن كَانَ پس اگر ہو لکم تمہاری ولدن اولاد فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے مما اس میں سے جو ترکتم چھوڑا تم نے من بعد وصیت وصیت کے بعد توصونا جو وصیت کرو تم بہا اس بارے میں او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد وَإِن كَانَ اور اگر ہو رجل
کوئی مرد یورث ہو جس کی وراثت ہو کلالتن اکیلا اب امرأتن یا عورت ولہو اور اس کے اخن بھائی ہو او اختن یا بہن ہو فلکل واحد تو ہر ایک کے لیے منہم السدس ان میں سے چھٹا حصہ ہے فَإِنْ كَانُوا تو اگر ہوں اکثر زیادہ من ذالک اس سے فہم تو وہ سب شرکاء شامل ہوں گے فی الثلث سے تیسرے حصے میں من بعد وصیت وصیت کے بعد یوسا جو وصیت کی گئی بہا اس بارے میں او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد غیر مضار نہ تکلیف دیتے ہوئے وصیتاً وصیت ہے من اللہ اللہ کی طرف سے واللہ اور اللہ تعالی علیم حلیم جاننے والا ہے تحمل والا۔ سورۃ النساء ہم نے پڑھنی شروع کی ہے۔ اس کے عین آغاز میں اللہ تعالی نے سب سے پہلے اگر کسی کے حق کا تذکرہ کیا ہے تو وہ یتیموں کا حق ہے۔ اسی طرح خواتین کے حقوق کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد کے سبق میں ترکے کا یا وراثت کا جو مال ہے اس پر اللہ تعالی نے ایک عمومی قاعدہ ہمیں عطا کیا کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے اس کے پیچھے رہنے والے، اس کے لواحقین، اس کی فیملی، اس کا کنبہ، وہ خواہ مذکر ہوں یا مؤنث، مرد ہوں یا عورتیں، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے بھی اس کے والدین اور اس کے جو وہ اقربا جن کا حصہ اسے مل سکتا ہے اس کا حصہ ہے۔ اسی طرح وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، عورتوں کے لیے بھی بالکل اسی طرح اس کے والدین کے چھوڑے ہوئے مال اور اس کے دیگر وہ اقارب جن کا ترکہ انہیں مل سکتا ہے اس میں سے اس کا حصہ ہے، خواہ زیادہ ہو یا کم، ان کا حصہ جو بنتا ہے وہ اس کے حقدار ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلے سبق میں جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں دوہرا اس لیے رہے ہیں کہ اس کے مطابق آج کے سبق سے کچھ ہمیں نکتے ملیں گے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو گیا، اب اس کے بعد اس کے مال کی ترتیب کیا کرنی ہے، کچھ آج کے سبق سے نکات نکال کے پڑھتے ہیں، پھر شاید ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے بات سمجھ آئے۔ کوئی بندہ فوت ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اس کے مرنے کے بعد سب سے پہلا کام اس کے مال کا تصرف یہ کہ اگر اس کے اوپر کسی کا قرض ہے تو سب سے پہلے اس میں سے اس کا قرض دیا جائے۔ کوئی بندہ فوت ہو گیا، اس کے جنازے سے پہلے اس پر جو قرض ہے اس کا تعین اور اس کی ذمہ داری کسی کو دی جائے، کوئی اس کی ذمہ داری قبول کرے، خواہ وہ اپنی جانب سے دے یا اس کے مال میں سے جو بھی تعین ہو، اس قرض کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کا اہتمام کرواتے۔
اب ترکہ چھوڑا ہوا مال، جس کو ہم ترکہ کہتے ہیں، چھوڑے ہوئے مال میں اس کا سب سے پہلا تصرف کیا ہے؟ اس میں سے اس کا قرض ادا کیا جائے، پھر اس کے بعد اس کی وصیت جو اس نے کی، اس کا اگر وہ وصیت ٹھیک ہے، ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں 4 لفظ جن کے ساتھ کتبہ کا، سورۃ البقرہ میں 4 کام جن کے ساتھ لفظ کتبہ لکھا گیا ہے کہ تم پر لکھا گیا، تم پر لازم کیا گیا، تم پر فرض کیا گیا۔ ان میں سے سب سے پہلا جو حصہ تھا، سب سے پہلا جو نقطہ جس کے لیے لفظ کتبہ استعمال کیا گیا، وہ وصیت کرنا تھا۔ جب تک وراثت کے احکام واضح نہیں نازل ہوئے تھے، اس وقت تک مرنے سے پہلے یا قریب از مرگ اللہ کی طرف سے لازم تھا کہ وہ اپنے مال کے بارے میں، اپنی بعد چھوڑی ہوئی جائیداد کے بارے میں وہ وصیت کر کے جائے۔ پھر جب احکام وراثت نازل ہو گئے اللہ تعالی کی طرف سے، جانے سے پہلے کوئی بندہ اپنے مال میں سے اگر کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس کی ایک حد کا تعین ہوا کہ 1/3 اپنے مال میں سے وہ مرنے سے پہلے وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور وہ وصیت بھی اگر ٹھیک ہے، ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ کے آئے ہیں، اگر اس نے وصیت ٹھیک کی ہے مرنے سے پہلے، مال کے علاوہ بھی جو اس نے وصیت کی ہے کہ فلاں کو یہ دے دینا ہے، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے، اگر اس کی وصیت ٹھیک ہے تو اس کو لازماً جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ اگر وصیت غلط ہے، جس طرح کتنی بار باوجہ کسی کے ساتھ اختلاف کے کہ میرے مرنے کے بعد اگر وہ میرے جنازے میں آیا تو اس کو نہیں ساتھ کھڑے ہونے دینا، اس کو نہیں بیٹھنے دینا، اس کے ساتھ یہ نہیں کرنا، کسی کے حق کے خلاف کسی نے اگر کوئی وصیت کر دی کہ یہ میرے 4 بچوں میں سے 2 کو دے دینا، باقی 2 کو نہیں دینا، یہ غلط وصیت ہے۔ اگر اس نے یہ کی بھی تو اس پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ شریعت کے قواعد اور ضوابط کے مطابق اس میں ترمیم، تبدیلی یا اس کو مکمل رد کیا جا سکتا۔ تو فرمایا کہ پہلا کام چھوڑے ہوئے مال میں سے میت کے جنازے سے پہلے اس کے قرض کی ادائیگی، دوسرا کام اس کے بعد اس کا جنازہ تو ہو گیا، اب مال کا جو تقسیم کا جو عمل ہے اس میں سب سے پہلا کام قرض کی ادائیگی کے بعد جو ہے وہ وصیت پر عمل کرنا ہے۔ اگر صحیح ہے تو اس پر عمل کر کے اس کے بعد باقی کام جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ پھر اس موقع پر جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ کہ تقسیم کے موقع پر کوئی اعزا اقارب، کچھ مہمان جو دوسرے لوگ آئے، اگر تقسیم کے عمل کو جو اس کا انتظام اور انصرام کرنے والے اپنے جیب سے نہیں دے سکتے تو اسی کے مال سے اس دن کے مہمانوں کو کی میزبانی بھی کی جا سکتی۔ اس کے بعد اب جب تقسیم مال ہونے لگے تو اس کی ترتیب کیا ہے؟ قرآن کریم کی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حفظ کا موقع دیا ہے، سعادت دی ہے، سب سے مشکل یاد کی جانے والی یہ آیات، سورۃ النساء کی آیت نمبر 11، 12 اور اس کے بعد والی۔ اور جب بھی کسی حافظ کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ آیت، یہ حصہ ضرور سنا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہے۔ تاکیدی نصیحت کو وصیت کہا جاتا ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں یہ نصیحت کرتا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، جب چھوڑا ہوا مال اولاد میں تقسیم ہو رہا ہو تو مذکر کو 2 حصے ملیں گے، مؤنث کو 1 حصہ ملے گا، مرد کے لیے عورت کے مقابلے میں 2 حصے ہوں۔ اب یہ جس طرح ہم
باقی مضامین میں میتھ یا ریاضی پڑھتے ہیں نا، قرآن کی ریاضی ہے، اور بڑے بڑے علماء چند لوگ اس کے ماہر ہیں. اس کا نام علم الفرائض یا علم وراثت ہے. سارے لوگ اس کی جمع تقسیم تفریق نہیں کر سکتے. تو کچھ نقطے ہیں اس کے ساتھ دوسرے مل کے ایک قانون لاگو ہوا، لیکن اس کی دوسری کوئی کیفیت ہوئی تو اس پر دوسرے قانون کا اطلاق ہوگا. تو فرمایا کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، ایک تو اللہ کی وصیت یہ کہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مرد کا حصہ عورت کے 2 حصوں کے برابر، اس سے دگنا. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر عورتیں 2 ہوں یا 2 سے زیادہ تو فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، صرف عورتیں ہی ہیں، 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے 2/3، ٹوٹل پورے کے 3 حصے کر دیے، ان ساری عورتوں کے لیے 2/3 اور باقی حصہ جو ہے وہ باقی ورثاء. اب ورثاء کے 3 سٹیپس ہیں. فیملی عام طور پر اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کے والدین، بیوی، بچے، یہ کنبہ ہے، یہ فیملی. تو پہلا حصہ ان 3 سٹیپس کو، ایک سٹیپ اوپر ایک سٹیپ نیچے اور ایک اس کی زوجہ بیوی. تو فرمایا کہ اگر عورتیں 2 یا اس سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے 2/3 ہے جو چھوڑا. فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، ایک ہی کسی کی، کوئی بندہ فوت ہوا، اس کا ایک ہی عورت، ایک ہی بیوی کا الگ ہے، یہ اس سے مراد بیٹی ہے. تو بیٹی ہے تو اس کے لیے نصف حصہ ہے. اس سے پہلے اس کی زوجہ کا حصہ الگ نکل چکا ہوگا. بیٹی کا ایک ہی ہے تو اس کے لیے نصف ہے. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اب جو بندہ جا رہا ہے اس کی بیوی کا حصہ بھی ہے، اس کے بچوں کا حصہ بھی ہے، اس کے والدین کا حصہ بھی ہے. تو ایک ہی اس کی بیٹی ہے، اس کو جو ہے وہ نصف جو بچا تھا بیوی کا ترکہ چھوڑ دینے کے بعد. تو وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو اس کے والدین جو ہیں ان کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ. مما ترک ان کان لہ ولد، اگر اس کی اولاد تھی اس کے ترکے میں سے اس کے والدین کا یہ حصہ. میں نے بتایا کہ بہت پیچیدگی ہے، بس اس کی ترجمہ اور تفسیر پڑھتے پڑھتے کچھ نکات سمجھ آئیں گے، کچھ شاید نہ بھی آئیں. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، پہلا ہم نے قاعدہ پڑھا کہ اولاد ہو تو یہ طریقہ، اگر اولاد نہ ہو وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، بیوی تھی، بیوی کا حصہ تو الگ ہے، اولاد نہیں ہے، تو اب کون ہے؟ اس کے والدین. تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اس کی ماں کے لیے 1/3 حصہ، اس کی ماں کے لیے 1/3 حصہ. اب بیوی کا حصہ دے دیا، والدین میں سے ماں کا 1/3 حصہ، اور باقی فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں. میں نے بتایا کہ بہن بھائیوں کے ان 3 سٹیپ کے بعد اگر ان میں سے کسی کو حصہ نہ دیا جا سکا، نہ کوئی حصہ دار بنا، پھر بہن بھائیوں کی طرف یہ 4تھا سٹیپ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. تو فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کے بہن بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر اس کی ماں کا یعنی اس کی بیوی کو حصہ مل گیا، اس کا اور کوئی نہیں تھا یا کوئی ایک بیٹی تھی، اب اس کے بہن بھائی ہیں، ماں کو 6واں حصہ دے کے باقی اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا. من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، سب سے پہلے کیا ہوگا؟ وصیت کے علاوہ قرض کی ادائیگی، جو وصیت کی اس کا اہتمام، اس کے بعد یہ ساری تقسیم شروع ہوگی. اللہ نے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے والدین یا تمہاری اولاد اگر ان کو حصہ دینے میں کسی کو کسی سے زیادہ سمجھا تو لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں معلوم تمہیں ان میں سے کس سے زیادہ فائدہ ملے گا. جس کا جتنا حصہ ہے اس کو دیا جائے. زیادہ دینے سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ملنے والا، کم دینے سے کوئی کم فائدہ نہیں ہونے والا.
فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالی جاننے والا اور حکمت والا ہے. اب یہ ایک فوت ہونے والے بندے کی اولاد اور اس کے والدین کے حصے کچھ ہم نے پڑھے. اب فوت ہونے والے کی بیوی کا کتنا حصہ ہے، یا فوت ہونے والی بیوی کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے اس کا خاوند کا کتنا حصہ. اگلے سب حصے میں یہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تمہاری بیوی کی اولاد نہیں ہے، تمہاری اولاد نہیں ہے، تمہاری بیوی فوت ہو گئی تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارا نصف حصہ. اگر اولاد نہ ہو تو بیوی فوت ہو گئی تو خاوند کا نصف حصہ ہے، باقی اس کے اعزاء اقارب، اس کے والدین کو بھی جائے گا، اس کے بہن بھائیوں کو بھی اگر وہ بنتا ہو. تو اس عورت کا جس کے ہاں اولاد نہیں تھی، ترکے کا خاوند کا نصف حصہ. توجہ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر وہی عورت جو فوت ہوئی اس کے ہاں آپ کی اولاد بھی اس میں سے تھی، تو اولاد کا حصہ تو الگ ہے، تو آپ کا حصہ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، اس کا چھوڑا ہوا مال، اس کا چوتھا حصہ آپ کا ہے. لیکن ترتیب وہی، اس کے اوپر قرض ہے، اس کی ادائیگی ہوگی، اس کی وصیت ہے، اس کا اہتمام ہوگا. اب نقطہ یہ سمجھ آیا کہ فوت ہونے والی بیوی اگر صاحب اولاد ہے تو خامد کو چوتھا حصہ ملے گا، اگر اس سے اولاد نہیں ہے تو خامد کو نصف حصہ ملے گا. اب اگر مرد فوت ہو گیا تو بیوی کو کتنا حصہ ملے گا؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، خامد فوت ہو گیا، اس کی بیوہ رہ گئی اور اولاد بھی اس کی ہے، تو خامد فوت ہوا، بیوی اس کی وارثہ ہے اور اس کی اولاد بھی ہے، تو بیوی کا چوتھا حصہ. دوبارہ نقطہ کہ ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کی اولاد بھی ہے، تو اولاد کا حصہ تو الگ ہے، بیوی کا حصہ یہاں پڑھا جا رہا ہے، اس کا چوتھا حصہ. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تم جو فوت ہوئے ان کی اگر اولاد نہیں تھی، لم یکن لکم ولد، اگر اولاد نہیں تھی تو چوتھا حصہ، اگر اولاد ہے تو ان کا آٹھواں حصہ. پچھلا حصہ دوبارہ درست کر لیں، اگر اولاد نہیں تھی تو چوتھا حصہ اس کا بیوی کا، اگر اولاد ہے تو بیوی کا آٹھواں حصہ. مما ترکتم، اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیت توصون بها او دین، اس وصیت کے اہتمام کے بعد جو تم نے کی، یا قرض جو ادا ہوا. اب دو نقطے ہو گئے. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، اگر وہ بندہ جس کی وراثت چھوڑی جا رہی ہے، کلالۃ، نہ اس کو اکیلا، نہ اس کے والدین ہیں، نہ اولاد، نہ اس کے والدین ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد، او امرأۃ، کوئی مرد کلالہ ہے یا عورت کلالہ ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اب اس کے بہن بھائی ہیں، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. میں نے عرض کیا کہ سارے نقطے بہت واضح ہے، سمجھ نہیں آ رہے، لیکن جب کوئی نقطہ آئے اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو ہے وہ سارے نکات مل کے اس ریاضی کے اس سوال کا جو ہے وہ حل انشاءاللہ نکالا جا سکتا ہے. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، ایک کلالہ ہے، اس کی کوئی ایک بہن ہے یا ایک بھائی ہے، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. اگر وہ زیادہ ہیں اس سے، ایک بہن ایک بھائی نہیں، اس سے زیادہ ہے، تو وہ سارے ایک تہائی حصے میں ہے، باقی اس کے دیگر ورثاء کا حصہ بنے گا. من بعد وصیت، اس وصیت کے اہتمام کے بعد جو وصیت کی گئی، او دین، یا قرض کی ادائیگی کے بعد. اللہ نے فرمایا کہ یہ ترکہ تقسیم کیسے کیا جائے؟ غیر مضار، اس دوران کوئی خرابی، تباہی، بربادی،
تکلیف کسی کو نہ دیا جائے. وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تاکیدی نصیحت ہے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور آپ کی غلطیوں کو برداشت کرنے والا، تحمل والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.